أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد لقينا من سفرنا هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگ و بھائیوں، حضرت مولانا دامت برکاتہم دیوبند تشریف لے گئے۔ حضرت نے حکم فرمایا کہ آپ کو بھی آنا ہے اور وہاں رابطے کا تربیتی پروگرام ہے، اس میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو میں نے اسی وقت سے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا بات کرنا مناسب ہے۔ میں نے بہت غور کیا۔ میں نے یہ بھی غور کیا کہ میں یہ بیان کروں کہ کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے۔ میں نے یہ غور کیا، لیکن یہاں حضرت نے اس پر گفتگو فرما دی۔ یہ بھی فرمایا کہ نحومیر کس طرح پڑھانی چاہیے، اور اسی طرح پنج گنج علم الصیغہ کس طرح پڑھانا چاہیے۔ ہدایت النحو پر حضرت نے خود روشنی ڈالی۔ واقعہ یہی ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کی بڑی محنت ہے۔ میں تو حضرت سے اس وقت واقف ہوا، میں حضرت کا تعارف نہیں کرنا چاہتا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی جو محنت ہے، جب میں وہاں مدرس ہوا دارالعلوم دیوبند کے اندر، تو میں نے دیکھا کہ درس گاہوں کے اندر حضرت کے نقشے نحو سے متعلق، صرف سے متعلق نقشے لگے ہوئے ہیں۔ میں بار بار جب درس گاہ میں جاتا تو میری نگاہ پڑتی، میں ان کو دیکھتا۔ مجھ سے بھی متعلق رہی کتاب نحومیر بھی میں نے پڑھائی ہے، صرف بھی میں نے پڑھائی ہے۔ میں بار بار دیکھتا، میں یہ سمجھتا ہوں حضرت نے جو کام کیا ہے تدریس سے متعلق، پڑھنے پڑھانے سے متعلق، وہ بہت کافی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے احباب سے، ماشاءاللہ سارے تقریباً علماء میوات یہاں موجود ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں حضرت کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور واقعتاً حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، کس طرح ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو، یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو میں اس لیے اس سلسلے میں تو گفتگو میں نہیں کروں گا، حضرت نے تو گفتگو اس پر فرما دی۔ میں جو ایک اہم بات جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں مناسب سمجھتا ہوں اور میں نے بہت غور کیا، مجھے پورے ہفتے گزر گیا سوچتے سوچتے کہ میں کیا بیان کروں کہ جس سے فائدہ بہت ہو، تو میں اس لیے وہی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
اور کچھ باتیں میں نوٹ بھی میں نے کی ہیں، انہی کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میں نے ایک تو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اور دوسرے حدیث پڑھی ہے۔ پہلے جو حدیث پڑھی ہے میں پہلے اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ بڑی اہم حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی، اپنی جوانی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے۔ یہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ہمیں بھرپور قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر یہ ہے ہمیں اپنا وقت دین کے کاموں میں جو کام ہم سے متعلق ہے اس میں ہی ہمارا وقت لگنا چاہیے، ادھر ادھر ہمارا وقت نہیں لگنا چاہیے۔ بیچ میں ایک بات کہہ دوں، میں اگرچہ میں بھی اس کے اندر ملوث ہوں، آج ہمارا وقت، میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے، زیادہ تر ہم اپنا وقت موبائل میں لگا رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، زیادہ تر ہمارا وقت موبائل میں ضائع ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی نصیحت مجھے یاد ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ ایک مرتبہ حضرت نے ہم سب کو بلایا، حضرت صدر المدرسین تھے، سارے اساتذہ کو تقریباً بلایا، بہت سی باتیں ہوئیں۔ حضرت نے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی، میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو شخص بڑا موبائل رکھتا ہے وہ علمی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ حضرت کے ہیں، جس کے پاس بڑا موبائل ہے وہ علمی ترقی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت نے فرمایا، ان کے پاس چھوٹا موبائل تھا، کہ میرے پاس تو چھوٹا موبائل ہے، میں تو اسی سے کام چلاتا ہوں، کیونکہ خود دکھلایا انہوں نے کہ میرے پاس چھوٹا موبائل ہے، میں اسی سے کام چلاتا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا، میرا کینیڈا کا سفر ہوا، وہاں کے احباب نے مجھے بڑا موبائل دیا، میں اس کو لے کر آیا، میں نے اس کو گھر رکھ دیا، میں نے اس کو استعمال نہ کیا، گھر والوں نے اس کو بیچ کھایا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ میں بڑے احباب کو بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ معاف کرے ہم سب کو، موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ میں کسی کی اصلاح کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ آپ ذرا تسلیم کہ ہماری اصلاح نہ، میں تو اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اللہ مجھے میری اصلاح کر دے، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ مجھے بھی بات یاد آئی امام شافعی علیہ رحمہ کی۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا، میں نے صوفیوں کے ساتھ رہ کر 2 باتیں سیکھی ہیں، ذرا اس کو نوٹ کریں سبھی حضرات۔ میں نے صوفیوں کے ساتھ رہ کر 2 باتیں نوٹ کی ہیں۔ پہلی بات، وقت۔ صوفیہ فرماتے ہیں، الوقت سیف، وقت تلوار ہے، اقطعہ وإلا قطعک، اس کو صحیح استعمال کرو، اقطعہ، اس کو کاموں میں لگاؤ، ورنہ وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ پھر کہتا ہوں، اس قول کو سنیے، کیا فرمایا امام شافعی نے؟
الوقت سیف اقطعہ وإلا قطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اس کو صحیح استعمال کرو ورنہ وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ ایک بات تو میں ان سے سیکھی ہے، دوسری بات میں نے ان سے سیکھی ہے کہ اپنے نفس کی ہمیں نگرانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر تم نے، ان کے الفاظ ہیں، اگر تم نے اس کو صحیح کام میں لگا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود بخود غلط کام میں لگ جائے گا۔ یہ بات فرمائی حضرت امام شافعی نے، اپنے نفس کی نگرانی ہمیں کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں کام ہمارا اچھا ہے یا نہیں۔ مثلا موبائل چلا رہے ہیں، موبائل سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، یہ بڑا موبائل چلا رہے ہیں، ہم اس کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ اگر صحیح استعمال کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا تو پھر وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے، کام زندگی ہی میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، وہاں کام نہیں ہوگا۔ یہ چند روزہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں صحیح خرچ کرنا چاہیے۔ جن حضرات نے زندگی کو صحیح استعمال کیا وہ کامیاب ہو گئے، اس کو برباد نہیں کیا۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہوئی، تقریباً 45 سال کی ان کی عمر ہوئی ہے۔ کتنا بڑا کام کر کے وہ گئے ہیں، ہمیں تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا کام کر کے وہ گئے ہیں۔ انہوں نے ہدایت پر حاشیہ لکھا، پوری ہدایت پر حاشیہ ہے ان کا، اور بہت جامع اور معنی حاشیہ ہے۔ انہوں نے شرح بقایا کی شرح بھی لکھی ہے، کہ موٹے موٹے کام بتلا رہا ہوں آپ کو، میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑی زندگی ملی، کتنا بڑا کام کر کے وہ چلے گئے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ جی، جن کے کا ہم پانی پیتے ہیں، جن کا مدرسہ قائم کیا ہوا مدرسہ وہاں پڑھتے ہیں، جتنے مدرسے سب انہی کی شاخیں ہیں، ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی، کل 45-46 سال کی ان کی عمر ہوئی۔ کتنا بڑا کام کر کے چلے گئے، وہ وقت برباد نہیں کیا ہماری طرح انہوں نے۔ خود مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو ہم دیکھ لیں، اللہ نے کتنا بڑا کام ان سے لیا، پوری دنیا کے اندر وہ کام جاری ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ان حضرات نے اپنے وقت کو برباد نہ کیا، اپنی زندگی کو صحیح استعمال کیا، وہ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ بہت سے وہ ہیں جو اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں، ان کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ مجھے بات یاد آئی، لمبی چھٹی ہوتی ہے مدرسوں کے اندر، 2 مہینے کی لمبی، 2-2.5 مہینے کی لمبی چھٹی ہوتی ہے، تو سارا وقت ہمارا ایسے ہی برباد ہوتا ہے۔ اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے،
سارا وقت ایسی برباد ہو جاتا ہے، اس وقت کو کام میں نہیں لاتے، جب اس وقت کو کام میں نہیں لاتے، وقت گزر رہا ہے۔ وقت کی مثال تو برف کی سلی کی طرح ہے۔ برف کی سلی کو اگر ہم پانی کے اندر ڈال دیں گے، اس سے پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، اس سے لوگوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ اگر ہم نے اس برف کی سلی کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو برف کی سلی ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح وقت کو اگر ہم نے صحیح استعمال کیا تو ہم کامیاب و کامران، اور اگر ہم نے وقت کو ایسی برباد کیا، جیسے مثال پیش کر رہا ہوں، چھٹیاں ہماری اسی طرح برباد ہو جاتی ہیں۔ میں جمعے کے دن میں بہت سے احباب کو ٹیلی فون کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ٹیلی فون کرتا ہوں، ٹیلی فون اٹھاتے ہی نہیں صبح کو، معلومات سوتے رہتے ہیں۔ گویا کہ جمعے کے دن تو بس سونے کے لیے ہے۔ افسوس کی بات ہے، جمعے کے دن سونے کے لیے وقت برباد کرنا ہم اس طرح سو کر کے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلے والے جملے کے اندر یہی ارشاد فرما رہے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو مرنے سے پہلے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ کام تندرستی کی حالت ہی میں ہوتا ہے، بیمار ہو جائے کام نہیں ہوتا، طبیعت نہیں چاہتی کام کرنے کی۔ ہم سب بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں ہم سے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں اپنا خود واقعہ بتلاؤں۔ میں بیمار ہوا، جب لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا تو میں بھی بیمار ہو گیا تھا۔ اس وقت میں بخار کی شدت بہت تیز، حالت یہ ہو گئی تھی بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں وضو نہیں کر سکتا تھا، حالت یہ ہو گئی تھی۔ بہت سی مرتبہ میں نے ایسے کیا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پتہ نہیں ہوئی نہ ہوئی، اللہ معاف کرے۔ یعنی میں بیماری کی حالت بتا رہا ہوں، بیماری کی حالت میں آدمی کس طرح ہو جاتا ہے، بیماری میں کام نہیں ہوتا۔ میں تو اپنی بات بتلاؤں، اگر میرے سر میں درد ہو جائے تو میں نہیں پڑھ پاتا، پر بس ذہن حالت ادھر ہی لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اس صحت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اور غنیمت سمجھنا یہی ہے اس کو ہم استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، اپنی تندرستی کو برباد نہ کریں، اس کو صحیح استعمال کریں۔ اگر بیمار ہو گئے تو کچھ کام نہیں ہو پائے گا۔ تیسری بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنے خالی وقت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے۔ اللہ نے ہمیں وقت خالی دیا ہے، جیسے مثلا جمعے کا دن ہوتا ہے، وہ خالی وقت ہے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یا چھٹیاں ہوتی ہیں، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو بھی کام میں لگانا چاہیے۔ میں اپنی تعریف نہیں کرتا، لیکن جو میرے حالات ہیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ جب آپ حضرات نے مجھے بٹھائی دیا ہے تو میں اپنے حالات بتلاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کا شکر ہے، وہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بھی میں اللہ کا شکر ہے، میں اپنا وقت ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اس کو بھی میں صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رمضان کی چھٹی ہو، بقرعید کی چھٹی ہو، میں کہیں نہیں جاتا، میں صرف مدرسے میں رہتا ہوں۔ اگر جانا بھی ہوا اپنی والدہ کے پاس گاؤں میں تو جمعے کے دن جاتا ہوں، باقی نہیں جاتا۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے بات یاد آئی، میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب
نور اللہ مرقدہ کے پاس پہنچا عصر کے بعد۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت ہم کس طرح گزاریں، اپنی تندرستی کو کس طرح گزاریں۔ میں پہنچا حضرت کے پاس عصر کے بعد، تو حضرت عصر کے بعد پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت آپ عصر کے بعد ہی پڑھ رہے ہیں؟ میں نے صاحب کے پوچھ لیا، ان سے کہا، اور میں نے ان کو امام احمد بن حنبل کا ایک قول سنایا حضرت کو۔ میں نے حضرت سے کہا تو امام احمد بن حنبل نے تو یہ فرمایا ہے اگر تمہیں اپنی آنکھیں محبوب ہوں تو عصر کے بعد نہ پڑھے اور نہ لکھے۔ یہ میں نے حضرت سے سنایا حضرت کو۔ میرا معمول تھا میں عصر کے بعد بھی پڑھا کرتا تھا، پابندی کے ساتھ عصر بعد ہی پڑھا کرتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے بہت پڑھا ہے۔ تو لیکن جب میں نے یہ مقولہ پڑھا ان کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، جس کو اپنی آنکھیں محبوب ہوں وہ عصر کے بعد نہ پڑھے اور نہ لکھے، میں نے حضرت کو یہ سنایا۔ حضرت پہلے تو ہنسے، پھر کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور سورج کی روشنی چونکہ دھیمی آہستہ 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 دھیمی ہوتی رہتی ہے تو اندھیرا سا ہو جاتا ہے تو آنکھ متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور فرمایا آج کل تو لائٹ کا انتظام ہے اور تیز لائٹ جلی ہوئی تھی حضرت کے سامنے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آنکھوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت نے یہ بات فرمائی، میں تو حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عصر کے بعد بھی پڑھ رہے تھے، کوئی شرح غالباً بخاری شریف کی شرح لکھ رہے تھے، عصر کے بعد میں اس کی تصحیح فرما رہے تھے۔ حضرت سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا سے بھی جانتے ہیں، کتنی شرح لکھی۔ ایک مرتبہ مجھے ان کی بات اور بات یاد آ گئی، بات پر بات نکل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ میں ان کی بات اس لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی ایسے بنیں۔ ایک مرتبہ حضرت فرمانے لگے کہ دیوبند میں جو بھی آتا ہے مجھے 100 روپے دے کر جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو بھی دیوبند آتا ہے مجھے 100 روپے دے کر جاتا ہے۔ میں نے اور تعجب کیسے، کوئی بھی دیوبند آئے مجھے 100 روپے دے کر جاؤ گا، چاہے مجھ سے ملے یا نہ ملے۔ پھر حضرت نے خود ہی فرمایا بات یہ ہے جو بھی دیوبند آتا ہے وہ میری کتاب خریدتا ہے تو اس کا فائدہ مجھے ہوتا ہے، اس لیے 100 روپے مجھے ملنے ہی ہیں۔ پھر حضرت نے ایک بار تو اور پھر فرمایا، جیسے اللہ کا شکر ہے حضرت ماشاءاللہ جمع ہیں رابطے کے اجلاس کے لیے، تو وہاں دارالعلوم کے اندر بھی اجلاس تھا اور سارے پوری ہندوستان کے علماء جمع ہوئے تھے۔ تو حضرت کے صاحبزادوں نے اپنی حضرت کی کتابیں لگا دیں بیچنے کے لیے، جیسے اعلان فرمایا کہ کتاب لگی ہوئی ہے وہاں جو چاہے لے لے، تو حضرت کے صاحبزادوں نے کتاب لگائی بیچنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر ہے مجھے آج 3 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے، آمدنی ہوئی ہے، ایک دن میں ہی 3 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ یہ حضرت کی باتیں میں نقل کر رہا ہوں، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال میں نے حدیث کا دوسرا ٹکڑا پڑھا، اپنی صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے کام صحت ہی میں ہوتا ہے، تندرستی میں ہوتا ہے، بیماری میں کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، سبھی واقف ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، بل خلیفہ خامس ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے بیٹے نے آ کر کہا حضرت آپ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، دروازے پر لوگوں کی بھیڑ ہے۔ ان کا بیٹے سن لے، اگر میں جسم کا میرے اوپر حق ہے، اگر میں اس کو آرام نہیں دوں گا تو میں کچھ کام نہیں کر پاؤں گا، لہذا
جسم کو آرام دینا بھی ضروری ہے، سونا بھی ضروری ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لجسدک علیک حقا وان لعینک علیک حقا الی آخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، یہاں فرمایا جسم کا بھی حق ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ صحت ہوگی ہم کام پر کر پائیں گے۔ آپ کی صحت ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ یہاں تشریف لائے۔ اگر صحت نہ ہوتی تو آپ کہیں تشریف لاتے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس صحت کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس صحت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو اپنے کاموں میں لگانا چاہیے۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ کام جوانی میں ہوتا ہے، جوانی میں، کام بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں تو پیٹ میں نہ آنت رہتی نہ منہ میں دانت رہتے، کام نہیں ہوتا بڑھاپے میں۔ بڑھاپے میں نہ اٹھا جاوے، نہ بیٹھا جاوے، نہ چلا جاوے، مسجد آنا مشکل، پڑھانے کے لیے جانا مشکل۔ اس لیے ہمیں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دیوبند کی بات ہے، ایک بڑی میاں ہمارے محلے میں جہاں میں رہتا ہوں، وہ کہنے لگے کہ آپ تیمم کی اجازت دے دیجئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا گرم پانی کروا لو۔ وہ کہنے لگے کیا کروں، کوئی گرم پانی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت میں سب کے سب سوئے رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں بڑھاپے کی بات بتلا رہا ہوں، بڑھاپے میں کچھ نہیں ہوتا۔ بیچارے بڑوں کو میں دیکھتا ہوں، درس کا جانا مشکل ہوتا ہے پڑھانے کے لیے جب عمر زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے جوانی، اللہ کا شکر ہے ہم سب کے سب جوان ہیں، اس جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے پڑھانے میں لگانا چاہیے، اس کو کاموں میں لگانا چاہیے۔ سست غافل نہیں رہنا چاہیے، سستی تو نسوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، اس بات کو ذرا دھیان دیں، سستی سے نس برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سستی نہ کر کے اس کو جوانی کو ہم استعمال کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خالی اوقات کو غنیمت سمجھو، مشغولی سے پہلے اگر مشغولی ہو گئی پھر کام نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے لوگ اتنے مشغول ہوتے ہیں وہ خالی وقت کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خالی وقت دیا ہے، جمعے کے دن دیا ہے یا چھٹیاں دی ہیں، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یا جیسے ششمائی کے امتحان ہوں گے، اس میں 10 دن کی ہمیں کیا ملیں گی؟ چھٹی ملیں گی، ہوتی ہے، تو اس کو بھی برباد نہ کریں، اس کو بھی اپنے لیے، قوم کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اور آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اپنے مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقے سے پہلے۔ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اس مال کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر بزرگ بھائی میں دیکھتا ہوں فقر و فاقے میں کوئی کسی کا تعاون نہیں کرتا، حالانکہ جانتے ہیں تعاون نہیں کرتا۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کے اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بال بچوں پر خرچ کریں، اور دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں، مدرسے میں ضرورت ہے، وہاں خرچ کریں۔ اور اس مال کو اسی طرح نہیں کہ جمع کر کے رکھ لیں، فقیر ہو گئے تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مجھے یاد ہے لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا،
لاک ڈاؤن کے زمانے میں حالت لوگوں کی یہ ہو گئی تھی، لوگ بیچارے بھوکے زندگی گزارتے تھے۔ دیوبند کے اندر ایک صاحب نے کہا، میں ایک ڈاکٹر کے یہاں گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ جی کھانا ایک وقت کھاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا، پیسے ہے نہیں، کیا کروں۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایک آدمی تھا، وہ بیچارہ غریب تھا، اس نے لوگوں سے کہا بھی میرا تعاون کرو، اگر تعاون نہیں کرو گے نعوذ باللہ من ذالک میں مرتد ہو جاؤں گا۔ میں اپنے گاؤں کے ایک آدمی کا حال بتلا رہا ہوں۔ بہرحال مالداری اچھی چیز ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کا مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ آج ہم اپنے وقت کو انتہائی برباد کر رہے ہیں، اپنے وقت کی ہم قدر نہیں کرتے، اس لیے میں نے حدیث شریف سنائی ہے۔ ایک حدیث میں تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی ہے۔ اور ایک جگہ میں نے کتاب میں لکھا ہوا دیکھا، دنیا میں وہی لوگ کامیاب و کامران ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے، چاہے وہ دنیاوی لوگ ہوں چاہے دینی لوگ ہوں، وہی لوگ کامیاب و کامران ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی ہے، اور جنہوں نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی وہ ناکام ہوئے۔ یہ وقت ایسی چیز ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں بھی اس کی قدر تھی اور قدر ہے۔ چنانچہ واقع لکھا ہے، ایک شخص تھا امریکہ کے اندر، واشنگٹن اس کا نام تھا، اس کا ایک سیکریٹری تھا، وہ تھوڑی دیر سے آیا، اور دیر سے آنے کا عذر اس نے یہ بیان کیا، ذرا توجہ سے سنا اس کو، اس نے دیر سے آنے کا یہ عذر بیان کیا کہ میری گھڑی پیچھے تھی، اس کی وجہ سے میں آج لیٹ ہو گیا۔ تو واشنگٹن کہنے لگے، یا تو اپنی گھڑی کو بدل لو ورنہ مجھے اپنا سیکریٹری بدلنا پڑے گا۔ یہ ہے امریکی آدمی کا۔ آج ہمارے ہاں وقت کی اہمیت نہیں ہے، غیر مسلموں کے ہاں وقت کی اہمیت ہے، وہ وقت کی اہمیت کو، قدر کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے دیکھا اپنے ابا کو، وہ عیسائی تھے، کہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانا کھاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی، ہر لقمے پر وہ الحمدللہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے، ہر لقمے پر لڑکا دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے کہا، ابا جان آپ کو اتنی دیر ہو گئی کھاتے ہوئے، آپ ہر لقمے پر الحمدللہ اللہ کا شکر اس طرح کہہ رہے ہو، آپ ایک مرتبہ ہی کیوں نہیں کہہ لیتے؟ ایک مرتبہ پڑھ لو، بار بار آپ پڑھ رہے ہو، میں تو اس کی بات نقل کر رہا ہوں، یہ کتنی وقت اس کے نزدیک وقت کی اہمیت تھی، اور اپنے باپ سے اس نے کہہ دیا۔ ایک دوسرا واقعہ، وہ الگ بات ہے کہ یہ بات اسی غلط کی صحیح کی، اس سے میں کوئی بحث نہیں ہے، میں تو صرف یہ سنا رہا ہوں کتنی وقت کی کتنی اہمیت اس کے نزدیک ہے، اپنے باپ کو کہنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، علامہ شبلی نعمانی کا نام سب نے سنا ہوگا، انہوں نے روم کا، شام کا وغیرہ کا انہوں نے سفر کیا، پھر انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس سفر نامے کے اندر ایک عجیب و غریب بات لکھی، میں وہی سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ عدن سے ہم جہاز میں بیٹھے، پانی کے جہاز میں بیٹھے، اور ہم سفر شروع ہو گیا، پانی کا جہاز چلنا شروع ہو گیا، رات بھر وہ جہاز چلتا رہا۔ توجہ سے سنیں اس بات کو، رات بھر وہ جہاز چلتا رہا۔ جب صبح کو وہ کہتے میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا جہاز کا عملہ پریشان ہے، جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے، اور میں نے دیکھا کپتان کو، کپتان بھی پریشان ہے، اس کا عملہ پریشان ہے، سب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، جہاز آہستہ آہستہ ہوا کے سہارے چل رہا ہے۔
تو پھر میں جی آرنلڈ، وہ پروفیسر آرنلڈ، یہ علامہ اقبال کے استاد ہیں، پروفیسر تھے، عیسائی تھے۔ میں ان کے پاس پہنچا اور وہ جہاز میں تھے، وہ میں ان سے کہا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے۔ تو پھر میں نے کہا آپ کو معلوم ہے جہاز کا انجن ٹوٹ گیا ہے، آپ اس حال کے اندر بھی مطالعہ کر رہے ہیں؟ یہ اس حال کے اندر بھی مطالعہ کر رہے تھے وہ۔ تو جی جاں کنی کا وقت ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم ان قریب مر جائیں گے، آپ اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، ان پروفیسر صاحب نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ یہ سب ہمیں سننا چاہیے اور اس پر ہم عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بھائی جہاز ڈوبے کیا کر، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں یہ سوچ رہا ہوں چند لمحے باقی ہے، کم از کم اس کو پڑھنے ہی میں گزار دوں، چند لمحے باقی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا آئندہ، پڑھنے میں گزار دوں۔ تو وہ شخص اس وقت بھی مطالعہ کر رہا تھا، عیسائی تھا۔ اتنی اہمیت ہے ان کے نزدیک، اہمیت نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم گیموں کے اندر اپنا وقت اسی طرح برباد کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ہے علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اور بڑا رسالہ لکھا ہے۔ اس میں نصیحت کرتے ہوئے بیٹے کو یہ لکھا ہے کہ بیٹا، وقت کو برباد کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آوے، اگر ملنے کے لیے مجھ سے آوے تو میں مختصر طور پر اس سے ملاقات کر لیتا ہوں، اس کو رخصت کر دیتا ہوں۔ لیکن پھر بھی لوگوں سے ملنا ضروری ہے، لوگ آتے ہیں، روح کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ یہ اہم بات سنیں گے، علامہ ابن جوزی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، میں ان کے بارے میں بتلاؤں گا آئندہ۔ وہ فرماتے ہیں لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ملنا بھی ضروری ہے، تو میں ایسے وقت کے لیے اپنے کچھ ہلکے پھلکے کام رکھتا ہوں تاکہ ان سے ملاقات بھی کرتا رہوں اور اپنا کام بھی کرتا رہوں۔ کیا کرتا ہوں اس وقت میں؟ کہنے لگے کہ میں اس وقت میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے، لکڑی کے، کتابت لکڑی سے بھی ہوتی ہے، تو اس وقت لکڑی کے قلم ہوتے تھے، روشنائی سے میں ڈبو کر کے لکھا کرتے تھے۔ تو میں قلم جمع کر کے رکھتا ہوں، ٹوٹے ہوئے قلم، جب لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو میں اس وقت میں یہ کرتا ہوں، بات بھی کر رہا ہوں اور قلم بھی بناتا رہتا ہوں، قلم، یا میں کاغذ کاٹتا رہتا ہوں، تو کاغذ کاٹتا رہوں اور بات کرتا رہوں، یا روشنائی بناتا رہوں۔ اس طرح اس وقت میں اپنا کام بھی کرتا رہتا ہوں اور لوگوں سے ملاقات بھی کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ہمارے اکابر نے وقت گزارا ہے، اس وقت بھی برباد نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے اور آپ کو میں بتلا دوں، جو میں واقعہ نقل کر رہا ہوں میں آپ کو بتلا دوں، یہ کتاب، یہ واقع ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کے پاس کتاب ہوگی بھی، وہ متاع وقت کاروان علم، اس کتاب کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اصل یہ کتاب ہے عربی کے اندر، قیمت الزمن عند العلماء، اس کو لکھ یاد کرنا، عربی میں ہے اصل یہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ علامہ ابن الحسن عباسی نے یہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو اس کتاب کا نام ہے قیمت الزمن عند العلماء، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور اردو میں چاہیں تو متاع وقت کاروان علم، اس میں یہ واقع لکھا ہے۔ علامہ جوزی فرماتے ہیں میں نے پڑھنے کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کر لیا تھا، 20,000 کتابوں کا یا 20,000 اوراق کا، طالب علمی کے زمانے میں مطالعہ کر لیا تھا انہوں نے۔ انہی کا واقعہ لکھا ہے، مجھے یاد آیا، جب ان کو غسل دینے، ان کا انتقال ہوا
اور ان کے غسل دینے کا وقت آیا تو ان کے قلم کے جو تراشے تھے برادہ وہ اتنا ہو گیا تھا کہ ان کے غسل جنازے کے لیے گرم پانی کرنے کے لیے اسی برادے سے پانی گرم کیا، اگر وہ کافی اور بچ بھی گیا وہ اتنے قلم بنائے انہوں نے۔ اب مطلب کتنا انہوں نے لکھا ہوگا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، یہ تھے ہمارے اکابر، عامر ابن عبد القیس رحمہ اللہ، ذرا اس کو بھی سنیے ذرا۔ عامر ابن عبد القیس تابعی ہیں، ان کے پاس کوئی آتا اور آ کر ملنے کے لیے کہتا میں ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے سورج کی گردش روک دو اور مجھ سے ملاقات کر لو۔ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے وہ، ملاقات میں وہ کہتے کیا فائدہ، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، وہ کوئی ہوگا کوئی پوچھنے کے لیے آتا، ورنہ ادھر کی باتیں کرتے ہیں، غیبت۔ عام طور پر آج کل ہماری مجلس، میں تو اپنے علماء جو سب کے سب ہم اپنے احباب ہیں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں، ہماری مجلس خاص طور پر علماء کی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ کل کی بات ہے، میں وہاں سے دیوبند سے چلا، ایک صاحب ساتھ میں بیٹھے، اس اللہ کے بندے نے غیبت شروع کی، بس میں سنتا رہا اس کو کیسے کہوں، اخیر تک غیبت کرتے رہے ہو، اللہ حفاظ فرمائے۔ ایک ساتھ میں تو رستے میں کہیں اتر گئے وہ، تو ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہے۔ دو مل گئے، جیسے عورتوں کے بارے میں آتا نا، عورتیں جب ملتی ہیں تو وہ اپنی ساس کی، اپنی نند کی اور فلاں کی اپنے شوہر کی بات کرتی ہیں، اسی طرح مولوی بھی کرتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ملنے سے کیا فائدہ ہے، غیبت ہوتی ہے، اس لیے کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ اور ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا، ایک بزرگ کے پاس لوگ ملنے کے لیے آئے، جب کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے اور وہ اٹھنے لگے، اٹھ کر کہنے لگے ہم نے آپ کا وقت برباد کر دیا، چلتے وقت عذر کرنے لگے ہم نے آپ کا وقت برباد کر دیا، تو کہنے لگے کہ ہاں آپ نے میرا وقت برباد کر دیا، میں مطالعہ کر رہا تھا اور آپ نے میرے مطالعے میں خلل ڈال دیا۔ واقعی یہی ہے، معروف کرخی بزرگ بہت بڑے معروف گزرے ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور کافی دیر ہو گئی، بات کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، وہ اٹھنے کو تیار نہیں، وہ کہنے لگے معروف کرخی سورج کا کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے وہ اپنے کام کے اندر مشغول ہے، وقت گزر رہا ہے، تم کب اٹھو گے میرے پاس سے، یہ صاف کہہ دیا انہوں نے، میرے پاس سے کب اٹھو گے تم لوگ۔ یہ حال ہے بزرگ بھائیوں، ہمارے اکابر نے اپنا وقت اس طرح انہوں نے لگایا ہے اور صحیح استعمال کیا۔ اور مجھے یہ بات یاد آئی، ہمارے بزرگوں نے وقت کو صحیح استعمال کیا تو بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، بڑی بڑی کتابیں۔ ایک کتاب اتنی بڑی ہے دنیا میں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، فنون، اس کا نام کیا ہے، فنون، علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ کی کتاب ہے، وہ 800 جلدوں میں ہے، وہ 800 جلدوں میں، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں دنیا کے اندر، کس نے اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی، علامہ ابن عقیل رحمہ اللہ نے اتنی بڑی کتاب لکھی 800 جلدوں میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنی بڑی کتاب کیسے لکھ دی انہوں نے، ہم غور کر لیں۔ ظاہر بات ہے اپنا وقت بچا بچا کر کے انہوں نے جو ہے اتنی بڑی کتاب لکھی۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کتنی ساری کتابیں لکھی، ان کی کتاب ہے فتح الباری، 14 جلدوں میں ہے۔ اسی طریقے سے اور ان کی بہت سی کتابیں ہیں، کوئی 20 جلدوں میں، کوئی 30 جلدوں میں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے کتابیں لکھی، تقریباً 78 کتابیں لکھی، ایک کتاب ہی
ان کی 40 جلدوں میں ہیں۔ اتنی بڑی ساری کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں وہ کیسے لکھی ہیں؟ اپنے وقت کو انہوں نے صحیح استعمال کیا، وقت کو برباد نہ کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے جتنی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، کسی غیر مسلم نے اتنی کتابیں نہیں لکھی۔ اللہ کا شکر اب بھی کتب خانے بھرے پڑے ہیں، اور اس سے زائد جو ہیں کتابیں ہماری برباد کی جا چکی ہیں۔ کب؟ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا اور بغداد کے کتب خانے کو انہوں نے لوٹا تھا، اور دریائے دجلہ انہوں نے وہ ساری کتابیں دریائے دجلہ میں بہا دی تھیں، تو پانی کافی دنوں تک کالا بہتا رہا۔ اتنی کتابیں ہمارے اکابر نے لکھی ہیں۔ بزرگ بھائیوں، ان حضرات نے لکھی ہیں تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمیں ان کی طرح محنت کرنا ہوگی۔ یہ میں آپ کے سامنے واقعات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے نزدیک وقت کی اہمیت ہو۔ دوسری بات، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، صدق اللہ العظیم۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ انہوں نے یہ جب حضرت کون ہے وہ؟ حضرت خضر، جب خضر کے پاس میں سفر کیا ہے اپنے خادم کے ساتھ، اللہ نے کہا تھا جاؤ ان کے پاس علم سیکھو، تو اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت ہوئی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات مفسر فرماتے ہیں، یہ بات نکلی علم مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، مشقت جھیلنا ہوگی۔ تب یہ دوسرا مضمون میں نے شروع کر دیا ہے۔ اس بات کا مضمون یہ ہے، علم مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، مشقت اٹھانا ہوگی۔ اکابر نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تب جا کر کے ان کو یہ علم حاصل ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں چند واقعے سنانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعے اس لیے سنا رہا ہوں، یہ واقعے ہمیں اپنے بچوں، اپنے طلباء کو بھی سنانا چاہیے، کیونکہ تربیتی پروگرام ہے، تو یہ واقعے اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ بہت سے بچے خرچے کے گھر نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں خرچے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے میں واقعے سنانا چاہتا ہوں، 2-4 واقعے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کا نام ہم نے سنا ہوگا، سنا کہ ہم سب پڑھتے ہیں بخاری۔ ان کے بارے میں لکھا کیسی مشقت انہوں نے جھیلی ہے۔ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ رات میں بسا اوقات 15 مرتبہ اٹھتے تھے، اور اٹھتے آج کل کی طرح چراغ تو تھے نہیں، روشنی نہیں تھی، چراغ تھے، اس کو جلاتے اور پھر حدیثوں پر نشان لگاتے اور لیٹ جاتے۔ 15 رات میں مرتبہ اٹھے ہیں وہ۔ ان کے خادم تھے، کاتب ان کے، ان سے کہنے لگے کہ آپ مجھے اٹھا دیا کریں، آپ مشقت جھیلتے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا تم جوان ہو، میں تمہیں اٹھاؤں گا تو تمہاری نیند پوری نہیں ہوگی۔ خود مشقت جھیلتے تھے 15 مرتبہ۔ امام شافعی کے بارے میں لکھا ہے، ذرا توجہ سنیں کتنی مشقت جھیلی ہے ان حضرات نے۔ وہ بسا اوقات کبھی 20 مرتبہ اٹھتے رات میں، اپنی باندی کو بلاتے اور کہتے کہ چراغ جلاؤ، اور چراغ جلانے کے بعد میں کچھ لکھتے، پھر لیٹ جاتے، پھر کچھ لکھتے، پھر کچھ لیٹ، پھر اٹھتے، پھر لکھتے، پھر لیٹ جاتے۔ 20 مرتبہ، 30 مرتبہ رات میں اٹھے وہ۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں، فاطمہ ان کی بیٹی کا نام ہے، میرے ابا نے مجھے ایک مرتبہ 70 مرتبہ اٹھایا ہے رات میں، 70 مرتبہ، اور میں اٹھی چراغ جلاتی اور چراغ جلا کر ان کے سامنے رکھ دیتی، پھر کچھ لکھتے، پھر لیٹ جاتے۔ اور تہجد الگ رہی، تہجد کے لیے الگ سے وقت نکالتے تھے۔
اس طرح وہ محنت کر کے گئے ہیں۔ امام اعظم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے۔ کیا کرتے تھے وہ رات میں پڑھتے تھے، وہ قرآن حدیث میں غور کرتے تھے۔ میں حیدرآباد گیا، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حیدرآباد میں ایک غیر مقلد میرے پاس آیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تم ان کو مانتے ہو، عشاء کے 40 سال یا 60 سالوں نے عشاء کے نماز سے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگا اپنی بچوں کے حقوق کیسا ادا کرتے ہوں گے وہ؟ یہ اشکال مجھ سے انہوں نے کیا، بیوی بھی تھی، بچے حق کیسا ادا کیا انہوں نے اپنے، لیکن بیوی کا بھی حق ہے۔ یہ اعتراض کیا۔ میں نے ان سے کہا کیا دن میں کم نہیں ہو سکتا، رات میں ضروری ہے کیا؟ بہرحال کو تو اعتراض کرنا ان کو، تو میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ کیسی مشقت جھیلی ہے انہوں نے، اور مشقت جھیلنے کے بعد میں اتنے بڑے آدمی بن گئے۔ ایک واقعہ اور سننا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، مشقت جھیلنے کا، خاص طور پر اس کو نوٹ کریں۔ فرماتے احمد بن سفیان ان کے اور ساتھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے پردیش چلے گئے۔ پاس میں جو خرچہ تھا وہ سارا خرچہ ختم ہو چکا۔ آج کل کی طرح مدرسے نہیں تھے، آج کل اللہ کا شکر ہے مدرسے کے اندر کھانے کا بھی انتظام ہے، کھانے پینے کا بھی، ناشتے کا بھی انتظام ہے، رہنے کا بھی انتظام ہے۔ پہلے اس طرح کے مدرسے نہیں تھے، بچوں کو اپنے رہنے کا اور اپنے کھانے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا، پھر وہ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی تھے، ہمارا خرچہ بالکل ختم ہو چکا، 3 دن ہو گئے فقر و فاقے سے، 3 دن تک کچھ کھانا نہیں کھایا، اور ہماری حالت یہ ہو گئی اٹھا نہیں جاتا ہم سے، جب پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں اٹھا نہیں جاتا، اب کیا کریں کیسے کریں؟ بہت پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد مشورہ ہوا کیا کریں، تو یہ طے ہوا بھائی قرآن اندازی کر لو، جس کے نام سے قرآن نکل آئے وہ جا کر مانگ کر لائے۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی وہ صورت ہے ہی نہیں۔ قرآن اندازی ہوئی تو احمد بن سفیان کہتے ہیں کہ میں نے میرا نام وہ قرآن نکل آیا کہ جاؤ تم جاؤ مانگ کر لاؤ۔ میری غیرت نے تقاضا نہ کیا میں کسی کے پاس جاؤں اور ہاتھ پھیلاؤں، میری غیرت نے تقاضا نہ کیا۔ میں نے سوچا میں کیا کروں، میں مسجد پہنچا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت گڑ گڑا کر 2 رکعت پڑھی، اور گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے میں نے خوب مانگا، اللہ سے کہا اے اللہ میں تیرے ساتھ تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، تو ہی تیری ذات ہے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکتا ہوں۔ اللہ تو ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ یہ دعا کر رہے تھے، ایک شخص آیا خوبصورت نوجوان، اس کے ساتھ میں خادم تھا، اس کپڑے کے اندر کچھ ڈھکی ہوئی تھی، اور اس نے آ کر کے مسجد میں میرا نام لیا۔ احمد بن سفیان کون ہے؟ میں دعا میں مشغول تھا، جب اس نے میرا نام لیا میں نے کہا میں ہوں، تو اس نے کہا ہمارے امیر صاحب نے معذرت کی ہے اور یہ کہا ہے اس وقت میں تھوڑی مجھے پریشانی ہے اور آپ کے لیے کچھ ہدیہ ہے۔ درد تھا امیر صاحب کے یہاں، کولے کے اندر درد تھا، وہ کل آپ کے پاس آئیں گے، آج ان کی طرف سے یہ ہدیہ قبول کر لیجئے۔ 100 دینار تھے، تینوں ساتھیوں کے لیے 100 دینار لائے اور نام بتلایا فلاں فلاں فلاں۔ میں نے لے لیا اور میں نے کہا تم ذرا ٹھہرو، بات کیا ہے، بات بتلاؤ بات کیا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ آج امیر محترم تشریف لائے
مجلس کے اندر ہم بھی موجود تھے، وہ کہنے لگے کہ امیر صاحب آج مجلس نہیں لگے گی، آج میں تھوڑا تنہائی میں کچھ کام ہے، تھوڑا سا آرام کا تقاضا ہے۔ وہ امیر صاحب آرام کے لیے لیٹ گئے۔ وہ خواب میں دیکھتے کیا ہیں؟ ایک شخص ہے جو گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ نیزہ لیے ہوئے اور فضا میں وہ گھوڑے پر اس طرح چل رہا ہے جیسے زمین پر چلتا ہے، اور وہ میرے پاس آ گیا، اور آنے کے بعد وہ نیزہ اس نے میرے کوک میں لگایا اور کہا تو معلوم نہیں ہے کہ 3 شخص انتہائی بھوک سے پریشان ہیں، نڈھال ہیں، ان کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ فلاں فلاں ہیں، ان کی فکر کرو۔ اور وہ امیر صاحب کہنے لگے، میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں جنت کا جہنم کا دروغہ ہوں، رضوان۔ جی میں دروغہ ہوں، رضوان نام بتلایا۔ بہرحال وہ انہوں نے جب وہ نیزہ یہاں لگایا تو درد تھا اس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ ان کی میرے کوک میں درد ہے، ان سے کہنا کہ میں کل ملنے کے لیے آؤں گا، آج میری طرف سے معذرت کر دینا۔ بہرحال وہ اشرفیہ لے لی، اور اشرفیہ لینے کے بعد میں آپس میں مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ کل کو امیر صاحب آئیں گے، اور امیر صاحب آنے کے بعد میں ہماری شہرت ہو جائے گی، جو مقصد تھا وہ فوت ہو جائے گا، تو یہاں سے ہمیں چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ تینوں ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ آئندہ کل امیر صاحب تشریف لائے اور آ کے پوچھا تحقیق کہ وہ فلاں فلاں نوجوان کہاں ہیں؟ وہ جا چکے تھے۔ تو امیر صاحب نے پورا علاقہ خریدا، اور خریدنے کے بعد میں طلباء کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ میں تو اس واقعے سے یہی سنانا چاہتا ہوں، کیسی مشقتیں بھوکے رہ کر مشقتیں جھیلی ہیں اور علم حاصل کیا ہے۔ علم اس طرح حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح کا لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں، یہ غالباً ابن جریر کا واقعہ ہے، ابن جریر کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابن جریر، ہم ساتھی تھے، پڑھتے تھے، استاد کے پاس پڑھتے تھے اور اپنا کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ہم استاد کے پاس پڑھنے گئے، استاد بیمار تھے، تو ہمیں چھٹی مل گئی۔ ہم وہاں سے آئے، راستے میں ایک مچھلی دیکھی، مچھلی ہمیں اچھی لگی، وہ مچھلی ہم نے اٹھائی، خرید لی، اور خریدنے کے بعد میں اپنے مقام پر آئے۔ ادھر دوسرے استاد کا سبق کا وقت ہو چکا تھا، ہم اس مچھلی کو چھوڑ کر اسی طرح چلے گئے، وہاں پڑھنے چلے گئے۔ پھر دوسرے استاد کا وقت ہو گیا، اس طرح پڑھتے پڑھتے 3 دن ہو گئے، اس مچھلی کے بنانے کی نوبت نہیں آئی، اتنا وقت ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس مچھلی کے اندر تغیر ہونے لگا، اس میں بدبو آنے لگی، تو پھر ہم نے اس کو کچا ہی کھا لیا۔ اس طرح علم حاصل کیا ہے۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، میں حضرات سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آج ماشاء اللہ حضرات ذمہ دار حضرات ہیں، حضرات ہم اپنے طلباء کو اس طرح سمجھائیں، ان بزرگوں کے واقعات ان کو سنائیں، تو انشاءاللہ بچوں کے اندر رغبت پیدا ہوگی، اور جو فقر و فاقے کی جو بات ہے اس سے وہ بے ہمت نہیں ہوں گے، ان کے اندر ہمت ہوگی۔ مجھے اس طرح کی بات یاد آئی، ہمارے دارالعلوم کے اندر اساتذہ فرماتے ہیں، محترم صاحب بھی فرماتے ہیں کہ طلباء کے اندر کبھی کبھی نصیحت بھی کرنی چاہیے، طلباء کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، ترغیبی جملے بھی کہنے چاہیے۔ ترغیبی جملے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ترغیبی جملہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ہمت کر لیتا ہے۔ ہمیں ٹوٹے ہوئے یا ہمت توڑنے والے الفاظ ہمیں نہیں کہنے چاہیے بچوں کے سامنے۔ بچوں سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو نہیں پڑھ پائے گا۔ دیوبند کی بات ہے، ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بچے نے صرف اس وجہ چھوڑ دیا پڑھنا کہ نام بھی لیا ہونا استاد کا کہ فلاں استاد نے یہ کہہ دیا میرے بچے سے تو پڑھ نہیں پائے گا۔ چنانچہ وہ گھر آیا، وہ بیٹا میرا اپنی دادی سے کہا کہ ابا سے کہہ دینا میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔
کہ میرے بارے میں فلاں استاد نے کہہ دیا ہے کہ تو پڑھ نہیں پائے گا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ بچوں کے سامنے ترغیبی گفتگو ہونی چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے، ان کو ہمت توڑنے والے الفاظ ان کے سامنے نہیں کہنے چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ایک جملہ ہی انسان کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں 2 واقعے اس سلسلے میں سنا چاہتا ہوں۔ ایک جملے نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم بنا دیا، ایک جملے نے۔ وہ جملہ سنیے، وہی بات ہمیں اپنے طلبہ کے سامنے کہنی چاہیے، کیونکہ تربیتی اور اصلاحی پروگرام ہے، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ایسے جملے الفاظ کو اساتذہ بچوں کو سنائیں ترغیبی، کہ بچے رغبت کریں، بچے بے ہمت نہ ہوں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شروع میں بہت بڑے تاجر تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے ان کو بلایا، بھائی تم کہاں جاتے ہو ادھر؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں بازار میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تم سے نہیں پوچھ رہا کس کے بازار میں جاتا ہوں، میں نے کہا کس عالم کے پاس جاتے ہو، میں تم سے پوچھ رہا تھا یہ بتاؤ کس عالم کے پاس تم جاتے ہو۔ امام شافعی نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بات فرمائی، کہاں جاتے ہو؟ انہوں بازار جاتا ہوں۔ یہ بتلائیے کس عالم کے پاس جاتے ہو؟ انہوں نے کہا میں عالم کے پاس تو میں نہیں جاتا، میں تو بازار میں جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ علم سیکھ لو، کچھ علم فقہ حاصل کر لو، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اس جملے نے ان کے اندر اثر پیدا کر دیا، اثر کیا کہ بازار جانا چھوڑ دیا اور اپنے وقت کے جو محدث اور فقیہ تھے ان کے بعد جانا شروع کر دیا، امام اعظم بن گئے۔ ایک جملے نے ان کو امام اعظم بنا دیا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا واقعہ لکھا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ وہ بہت بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے۔ وہ عربی ادب سیکھتے تھے اور عربوں کے ساتھ رہتے تاکہ عربی ادب اور فصاحت و بلاغت ان کو آ جائے۔ ان کے دیہات میں رہتے تھے، دیہات میں باقاعدہ ان کے پاس گئے سیکھنے کے لیے۔ ایک عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ زہرہ۔ قبیلہ زہرہ کے آدمی ان سے کہا کہ بھائی شافعی تم وہاں کیا کرتے ہو، وہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں فصاحت عربی ادب سیکھتا ہوں وہاں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر یہ کہ حدیث سیکھو، فقہ سیکھو۔ اتنا کہنا تھا، اللہ نے ان کو اتنا امام شافعی بنا دیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ بچوں کے سامنے ترغیبی جملے ہونے چاہیے، ترہیبی جملے، ہمت توڑنے والے جملے نہیں ہونے چاہیے، بچوں کو اس طرح سمجھانا چاہیے۔ تیسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے یکسوئی۔ ہم علم اور ہمارے بچے علم اسی وقت پورے طور پر علم حاصل کر پائیں گے جب ان کے اندر یکسوئی ہوگی۔ یہ ہمارے لیے بھی بات مفید ہے اور ہمارے طلبہ کے لیے مفید ہے، اور یہ بات ہم اپنے طلبہ کو سمجھانا چاہیے کہ یکسوئی کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ یکسوئی ضروری ہے، تنہائی ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، العلم لا یعطیک بعدہ ما لم تعطہ کلہ، او کما قال۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم تمہیں اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، علم کا بعض کچھ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اپنا پورا اس میں نہ لگا دو۔ پورا جب پورا لگاؤ گے تب تھوڑا سا علم حاصل ہوگا، اس کے بغیر جب تک نہیں لگو علم حاصل نہیں ہونے کا۔ اکابر نے یکسوئی کے ساتھ پڑھا، اللہ نے ان کو نوازا۔ میں چند واقعے اس سلسلے میں سنا چاہتا ہوں۔ پہلے میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نقل کرتا ہوں۔ امام ابو یوسف کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔
ایک مرتبہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا، امام یوسف کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف نے اپنے رشتہ داروں سے اور محلے والوں سے کہا اس بچے کو کفنا آؤ، میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا سبق پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبق چھوٹ گیا مجھ سے عمر بھر مجھے اس کا قلق اور اس کا احساس رہے گا۔ اپنے بیٹے کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، وہ پڑھنے چلے گئے۔ دوسرا واقعہ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، وہ بہت بڑے، سب جانتے ہیں منذری، بہت بڑے محدث تھے وہ۔ ان کا واقعہ یہ ہے ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، جوان بیٹا بالکل 30 برس کا، اور وہ بھی بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا عالم دین۔ ہوا یہ اب وہ جب انتقال ہو گیا انہوں نے اس کو کفنایا، کفنانے کے بعد اس کو اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور مدرسے کے دروازے پر آئے۔ ذرا دھیان سے سنیں بزرگوں، احباب سنیں اس بات کو۔ وہ دروازے پر آئے اور مدرسے کے دروازے پر، اور آنے کے بعد کہا کہ دوست اپنے احباب سے جو جنازے میں شریک تھے، جاؤ اس کو کفنا کر چلے آؤ اور اس کو دفنا کر چلے آؤ۔ مدرسے سے باہر قدم نہیں رکھا انہوں نے، خود اندر مدرسے میں چلے گئے۔ 30 برس کا نوجوان ہے جو معاون بھی ہے اور بہت بڑا عالم دین بھی ہے، اور اپنے بچے کو وہیں دروازے سے ہی واپس کو رخصت کر دیا کہ بھائی جاؤ کفنا کر چلے آؤ۔ بڑے دل گردے کی بات ہے بزرگوں بھائیوں، اور تب اتنے بڑے آدمی بنے وہ حافظ منذری رحمۃ اللہ رحمہ اللہ۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، اسی طرح کا واقعہ ہے، غالباً وہ حلب کے عالم دین تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ بیٹے کے انتقال کے بعد میں ہوا یہ، اگلے دن وہ سبق پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ بچوں نے آپس میں ان کو دیکھ کر کے سرگوشی کی، یہ کیا ہے، آپس میں بات کرنے لگے، کانفوسی کرنے لگے، یہ پڑھنے آ گئے، کل بیٹے کا انتقال ہوا آج پڑھنے آ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا حضرت آپ کے کل بیٹے کا انتقال ہوا اور آپ پڑھنے آ گئے۔ آپ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی، تو اس کو ہمیں سننا چاہیے اور اس سے میں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، کیا علم کی برکت کو بھی کھو دیں؟ اپنے بیٹے کو کھو دیا، کیا علم کی برکت کو بھی کھو دیں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے سبق پڑھایا۔ اس طریقے سے ان حضرات نے پوری دل جمعی کے ساتھ انہوں نے پڑھا۔ یہ واقعات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سنانے چاہیے، اور وہ واقعہ تو بہت مشہور ہے جو ہم نے سن رکھا، میں نے پڑھا بھی ہے، میں تو پہلے سنتا ہی تھا اور اب پڑھا بھی ہے میں نے، کہ پہلے تو ایسے بزرگ احباب، ایسے علماء ہوتے تھے، طلبہ ایسے ہوتے تھے، گھر سے کوئی خط آتا تھا، اس وقت خطوں کا دور تھا، تو خط کو پڑھتے نہیں تھے، اس کو گھڑے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے۔ کوئی بھی خط گھر سے آیا، کہیں سے آیا، پڑھا نہیں، گھڑے کے اندر ڈال دیا۔ پورے سال جتنے بھی خط آئے ڈالتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ پورے عالم دین بن گئے، یہ لکھا ہے، تب انہوں نے وہ خطوط، گھڑے کو الٹا، وہ خطوط پڑھے، اور خطوط پڑھنے کے بعد میں کسی میں خوشی خبر ہوتی تو کہتے ہیں الحمدللہ، اور کسی میں کسی کی موت کی خبر ہوتی تو اس پر کہتے انا للہ۔ اس طرح پورے خط پڑھ ڈالے۔ اس طریقے سے انہوں نے یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کیا۔ میں بھی امید کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس طرح یکسوئی کے ساتھ علم حاصل کرنا ہے۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے اب تو ہم پڑھا رہے ہیں، اب تو اپنے بچوں کو بھی اس طریقے سے یکسوئی کی تعلیم دیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ میں اپنی بات بتلاؤں، میں
زیادہ کوئی ذہین نہیں ہوں، لیکن میرے استاد ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب بھی موجود ہیں، میں گاؤں کا آدمی ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ میں ایسے ترغیبی جملے کہتے تھے، بار بار مجھے ترغیبی، اس طرح کرو گے یہ ہوگا، اس طرح کرو گے یہ ہوگا۔ ان کے ترغیبی جملوں کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ اتنا فائدہ ہوا ان استاد کے ترغیبی جملے کہنے سے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات کبھی کبھی نصیحت ان کو کر دیا کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب میں آخری بات نقل کرتا ہوں۔ میں جو اپنا دارالعلوم دیوبند کے اندر سبق پڑھاتا ہوں، میں اس سبق کا طریقہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ اور اب میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی تعریف بالکل نہیں کر رہا، اپنی جو میرے اوپر گزر رہا ہے، گزر رہی ہے، میں وہ کہتا ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، میں تقریباً 12-14 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے اندر، ایک سبق کی بھی ناغہ نہیں ہے میرے، ایک سبق کی بھی ناغہ نہیں ہے، سوائے اس سفر حج کے۔ سفر حج میں جانے کی تو مجبوری ہے، لیکن اس کے علاوہ میری ایک بھی غیر حاضری نہیں ہے۔ مجلس تعلیمی دارالعلوم دیوبند کے اندر ہوئی، اس کے اندر سب کا ریکارڈ منگایا کہ دیکھو بھئی کس نے اس دارالعلوم دیوبند سے کس نے کتنی چھٹی لی ہیں، سب کا ریکارڈ منگایا۔ تو اب میرا ریکارڈ بھی آیا، اس میں لکھا تھا کہ انہوں نے اوسطاً جب سے یہ پڑھانے آئے ہیں سال میں 2 چھٹی لی ہیں، اوسطاً سال میں 2 چھٹی لی ہیں۔ اور یہ چھٹی کون سی تھی؟ یہ چھٹی وہ تھی جو میں نے سفر حج کیا ہے۔ اس طرح ان ساری چھٹیوں کو اس طرح انہوں نے تقسیم کیا تھا کہ سال میں 2 چھٹی بنی، وہ سفر حج کے اعتبار سے۔ فی نفسی میں نے کبھی بیماری کی چھٹی بھی نہیں لی، بیماری کے اندر ہی میں نے پڑھایا، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بزرگوں بھائیوں، ناغہ نہیں ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ ناغہ کرنے سے تو بچے خوش ہوتے ہیں، جب بچوں کو معلوم کہ استاد نہیں ہے تو بچے کود پڑتے ہیں، یہاں تک کہ جو انتہائی خاموش مزاج ہے اس کو معلوم سبق نہیں، وہ کود پڑتے ہیں وہ تو۔ لیکن اس میں انہیں کا نقصان ہے۔ اس میں لکھا کتابوں کے اندر 2 لوگوں کو بالکل چھٹی نہیں کرنی چاہیے، ایک تو استاذ کو بالکل چھٹی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے ڈاکٹر کو چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ڈاکٹر چھٹی کرے گا تو اس کے جو مریض ہیں وہ اس سے بچل جائیں گے، کٹ جائیں گے۔ اسی طرح اگر استاد چھٹی کرے گا تو طلبہ ہیں وہ طلبہ بھی بکھر جائیں گے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ چھٹی بلا سخت مجبوری کے نہ لیں، جب زیادہ پریشانی ہو تب چھٹی لیں، تب دیکھنا آپ کے سبق میں کتنی برکت ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے، میں تھوڑا تھوڑا پڑھاتا ہوں، لیکن اس پابندی کے ساتھ پڑھاتا ہوں تو آسانی کے ساتھ میں نصاب مکمل ہو جاتا ہے، نصاب مکمل۔ حدیث کا مفہوم بھی تو ہے، خیر العمل ما دیم علیہ وان قل۔ کتنی جامع حدیث ہے، فرمایا سب سے بہتر کام وہ ہے جس پر مداومت ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ مداومت یہ ہوگی کہ اس پر ہم پابندی کے ساتھ ہم پڑھائیں، اور وہ تو ہم خود سنتے رہتے ہیں، بارش کا قطرہ ٹپکتے 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 ٹپکتے، کہیں تو میں نے پڑھا اس میں سوراخ کر دیتا ہے، اور کہیں پڑھا میں نے کہ اس میں نمی پیدا کر دیتا ہے، اور کہیں پڑھا میں نے پڑا پتھر بھی سونے کا بن جاتا ہے۔ اس لیے مداومت چاہیے، صبر چاہیے۔ تو ایک کام تو ہمیں کیا کرنا ہے؟
بچوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ پابندی، بلا سخت مجبوری کے ناغہ نہ کریں۔ دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے، پورا گھنٹہ بچوں کے ساتھ مشغول رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہم درسگاہ میں جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ جو ہی گھنٹہ بجے فوراً درسگاہ میں موجود ہوں۔ آپ سب دیکھتے ہیں جب تک استاد گھنٹے میں رہتے ہیں بچے پڑھتے ہیں، اور جب استاد گھنٹے میں نہیں رہتے بچے نہیں پڑھتے۔ یہاں تک کہ آج کل امتحان کا ماحول چل رہا ہے، استاد نہیں پہنچے درسگاہ میں بچے نہیں پڑھتے، بچے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ حالانکہ بچے کہتے رہتے ہیں سبق بند کر دیجئے امتحان ہوگا، امتحان کہتے ہیں، اور استاد نہیں آئے تو بچے پڑھتے ہی نہیں۔ وہ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پورا گھنٹہ بچوں میں مشغول رکھنا ہے، بچوں میں رہنا ہے۔ سبق پڑھائیں تب، اور سبق نہ پڑھائیں تب، پورا گھنٹہ وہاں رہنا ہے، تب بچے پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے۔ تیسری بات تو جو میں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ معمول بنائیں سبق کے سننے کا۔ ایک نمبر 2، پیچھے سے آموختہ سننے کا بھی معمول روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ۔ اور سبق تو پڑھاتے ہی ہیں، تو گویا کہ سبق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ ایک حصے میں سبق سنیں، ایک حصے میں کیا کریں؟ پیچھے سنیں، اور ایک حصے میں سبق پڑھائیں۔ اس طرح روزانہ پابندی کے ساتھ ساتھ سبق بھی سنیں، پیچھے سے سنیں، سبق پڑھائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے پابندی سے یاد کریں گے، سبق بھی یاد کریں گے، پیچھے بھی یاد کریں گے، اور کتابوں کو یاد ہو جائے گی۔ روزانہ اس کا معمول بنائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک طالب علم، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اپنی تعریف کر رہا ہے، میں تو اپنے اوپر گزرے میں حالات سنا رہا ہوں۔ بھائی بزرگ بھائی، میں معافی چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ ایک استاد ایک طالب علم مجھ سے ملے 6 سال کے بعد، وہ کہنے لگے کہ آپ نے ہمیں ترجمہ کلام پاک پڑھایا تھا، اب تک وہ ترجمہ کلام پاک یاد ہے۔ سورہ قاف سے پڑھایا، الحمدللہ اب تک یاد ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ روزانہ سنتا ہوں اب بھی، سبق بھی پیچھے سے بھی۔ تو روزانہ سنتا ہوں سبق بھی پیچھے سے بھی، تو 6 سال کے بعد کہہ رہا کہ اب تک یاد ہے ہمیں۔ ہو سکتا آپ ہنسیں، مجھ سے متعلق میگزی کتاب ہے، میگزی، اور ہدایہ بھی ہے مجھ سے متعلق، اور قدوری بھی ہے۔ روزانہ بلا ناغہ میگزی کا بھی سبق سنتا ہوں، 100 بچوں میں 100 بچے ہیں، اور پیچھے سے بھی سنتا ہوں اب بھی، اور سبق پڑھاتا ہوں۔ ہدایہ بھی ایسی ہوتا ہے، ہدایہ کے اندر بھی سبق بھی سنتا ہوں، پیچھے سے سنتا ہوں، پھر سبق پڑھاتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سننے کا فائدہ سبق کا اور پیچھے سے سننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کی کتاب یاد ہوگی، وہ سمجھیں گے تو روزانہ سنتے ہی ہیں، روزانہ سنتے مانتے ہی نہیں، تو وہ چاہے نہ چاہے یاد کریں گے۔ ایک طالب علم کا واقعہ یاد آیا مجھے، میرے پاس نحومیر متعلق تھی، نحومیر، میں روزانہ سبق بھی سنوں اور پیچھے سے سنوں۔ اس نے یاد نہیں کیا، اس طالب علم نے، ایک طالب علم نے یاد نہیں کیا، تو کیا کہتا وہ؟ کیا بات ہے؟ جھنجھلا کر بولا، کیا بات ہے؟ روزانہ سبق سننا پیچھے سننا کیا بات ہے؟ اس طرح بولا وہ، یہ جھنجھلا کر بولا وہ۔ تو غصہ تو ہوتا ہے مجھے، میں برداشت کر گیا اس کو، لیکن میں مانا نہیں، میں سنانا پڑے گا، بھائی سنانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں۔ اس لیے روزانہ سننا ہے سبق بھی، پیچھے سے سننا ہے روزانہ۔
اور پھر سبق پڑھانا ہے۔ آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھو بزرگ بھائیوں اور ساتھیوں، بچوں کی پٹائی نہیں کرنی بالکل، یہ اہم بات کر رہا ہوں میں، اس بات کو ذرا نوٹ کریں، اس بات کو ہرگز ہرگز بچوں کی پٹائی نہیں کرنی۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے تو ایک مرتبہ فرمایا تھا رابطے کے اجلاس میں، آپ ہوں گے سنا ہوگا، اب تو اس کو طلاق دے دو، پٹائی کو طلاق دے دو، پٹائی مت کرنا، اب پٹائی کا وقت نہیں ہے۔ میں اپنے بچے کی بات بتا رہا ہوں، 20 سال کی بات ہے، میرا بچہ 4 میں پڑھتا ہے، وہ پڑھنے گیا، وہ اتفاق بات یہ ہے کہ اس کے پاس کتاب نہیں تھی، اس کو جو استاد پڑھا رہے تھے دیکھا کتاب نہیں ہے، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اس کو کئی جھمٹ مار دیا اس کے، تو آ کر کیا کہتا ہے لڑکا ہمارا گھر، مجھ سے تو کہا نہیں کہ ابو جی سے کہتے ہیں نا بالکل پڑھنے نہیں جانے کا، بالکل پڑھنے نہیں جاؤں گا، کچھ بھی کر لو پڑھوں گا نہیں بالکل، گھر جا کہتے ہو سر صاحب، میں بہت پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ پھر میں نے لوگوں سے کہا، سمجھوایا، پھر کیا ہوا، کس طرح سے بات سمجھائی، تو حالت یہ ہے کہ پٹائی کی وجہ سے بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بزرگ بھائیوں، خدا کے واسطے ایسا مت کرو، نہ کریں، پٹائی نہ کریں۔ میں اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بتلا رہا ہوں، ایک بچے کی میں نے پٹائی کر دی، دارالعلوم کی بات ہے، پٹائی کر دی، پٹائی کیوں کی بتلاؤں، موبائل کا مسئلہ ہے، موبائل بڑا موبائل تھا، ایک چھوٹے بچے پر بڑا موبائل تھا، اور معلوم ہے وہاں پابندی ہے، مدرسے کی طرف سے پابندی ہے، تو اس بچے کی میں وہ موبائل میں کہا موبائل لا، اس کا موبائل نہیں ہے، حالانکہ اس کا موبائل تھا، تو میں نے کہا مرغا بن جا، اس کو میں نے مرغا بنا دیا۔ اس کی حمایت میں ایک لڑکا آ گیا، بڑا، اس سے بڑا تھا، حالانکہ وہ زیادہ عمر نہیں تھا اس کی، وہ کہہ رہا کیوں مرغا بنایا آپ نے اس کو، یہ طالب علم بتا رہا ہوں، طالب علم مجھ سے کہہ رہا وہ کیوں مرغا بنایا تم نے اس کو؟ میں کہا تیرا دماغ خراب ہو رہا کیا، میں تو ہی مرغا بن جا۔ اس کو میں نے مرغا بنایا، اس کو دونوں کو مرغا بنانے کے بعد بہت بجایا میں دونوں پہ، مرغا بنانے کے بعد دونوں بجانے کے بعد میں ہوا یہ، گھر ٹیلی فون کر دیا اس نے اپنے، ادھر محتم صاحب کے پاس پہنچ گیا وہ، اور محتم صاحب سے کہا حضرت میری کمر توڑ دی میری، تو محتم صاحب کو معلوم ہو گیا، اور اپنے گھر بھی ٹیلی فون کر دیا، اس کے ماموں وہیں گاؤں میں بھنیڑا ایک گاؤں میں قریب میں، وہ بول کے میرے پاس ٹیلی فون آنے لگے، اور الٹے سیدھے گالی، مجھے الٹے سیدھے الفاظ بولنے لگے وہ۔ پھر آئندہ کل مجھے معلوم ہو کہ وہ آ رہے ہیں، میرے گھر آ کے چڑھ گئے سب کے سب، وہ میرے گھر، پورا گاؤں قریب ہے وہیں، میرے گھر چڑھ کے آ کر کے وہ، ایک تو بات یہ تھی ہوتی میں یہ کرتا کہ ان کا مقابلہ میں کرتا، مقابلے سے اور بے عزتی ہوتی، تو میں نے صرف اتنا یہ کیا، اس دن میں مسجد میں آ کر لیٹ گیا، اور میں نے صاحب سے کہا کہ مجھے سمجھا دینا ان کو۔ تو بہرحال بزرگوں بھائی، جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ایک استاد نے کچھ کہہ دیا کس طالب علم کو، اس طالب علم نے، آپ نے سنا بھی ہوگا اخبار میں آیا تھا، اس طالب علم نے گردن کاٹ دی، اس استاد کی گردن کاٹ دی، لیٹا ہوا تھا بیچارہ استاد، وہ چھری لایا چھپا کر کے گردن کاٹ دی اس کی بیچارے کی۔ اور بزرگوں بھائیوں، پڑھائی چھوڑنا تو ایک عام بات ہو گئی ہے، اس لیے ہرگز ایسا نہ کریں، پٹائی ہرگز نہ کریں، بس ترغیب ہی دیں، ترہیب نہ کریں، ترہیب کا نقصان۔ اور آپ کو معلوم آج کل تو پولیس میں اگر وہ کر دیے، کال کر دی تو پولیس آ جائے گی، بے عزتی ہوگی، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ ایک مدرسہ کا واقعہ ہے، وہ طالب علم کو مار دیا، وہ بھاگ گیا، مدرسہ بند ہو گیا مدرسہ۔ ایسے کام ہرگز نہ کریں جس سے ہماری ذات سے مدرسے کو نقصان پہنچے، ایسے کام کریں جس سے ہماری ذات سے مدرسے کو فائدہ پہنچے۔ بزرگوں بھائیوں،
میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے عرض کی ہے جو میرے اوپر گزری بھی ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں انشاءاللہ ان باتوں سے ہم سب کو کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.